کیسے مسلمان ہو تم ڈھول بجاتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ یہ تم رسول کو اجر دے رہے ہو، یہ کلمہ پڑھنے کا اجر دے رہے ہو، یہ مسلمان ہونے کی دلیل دے رہے ہو؟ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ واقعہ کراچی کرنگی کا واقعہ ہے کہ 10 محرم والے دن جو ہے وہاں پر ڈھول بجایا جا رہا ہے اور باقاعدہ لوگ ناچ رہے ہیں اور ایک جشن کا مقام ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جشن تو یزید کی فوج کی طرف سے کیا گیا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، نواسہ رسول کو قتل کر دیا اور اہل بیت کو قید کر لیا، اور پھر انہوں نے یہ جشن منائے۔ تو آج بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہ روایت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ دراصل وہ یزید کی نسل ہے جو کہ اپنے باپ یزید کی جو پیروکاری ہے وہ ابھی تک وہ اپنے باپ یزید کو پیروکاری میں یہ کام کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ بجائے غم کرنے کے اگر ان کا 10 محرم کو ان کا اپنا کوئی دنیا سے جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ڈھول باجے بجاتے ہیں۔ یہ فقط باتیں نہیں ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بتاؤ یہ ڈھول کیوں بجایا جا رہا ہے؟ یہ ڈھول کے گناہ گار لوگ ہیں۔ یہاں پر کورنگی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ حضرت امام حسین کی جب شہادت کا دن تھا تب ڈھول تاشے بجے تھے اور یہ یہودیوں نے بجائے تھے اس ٹائم پہ۔ ابھی میں نے آپ کو بھی بجاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے نہیں بجایا یہ ڈھول۔ ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا ہے آپ بجا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس لڑکے کو سب کچھ پتا ہے کہ ڈھول جو ہے کس نے بجایا تھا، اور یہ یہودیوں کا نام لگا رہا ہے۔ مسلمانوں نے ڈھول بجائے تھے، یزیدی فوج نے ڈھول بجائے تھے، اور یزیدی فوج کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے یزید کی فوج میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر امام حسین کو دیکھا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احادیث کہتے تھے کہ یہ میرا نواسہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ احادیثیں بھی ان کو یاد تھیں۔ کربلا میں ایسے بھی بدبخت لوگ مسلمان تھے اور یہودیوں کا یہ نام لے رہا ہے۔ اچھا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج کیا ہوا تھا یہ بھی نہیں پتا۔ میرا سوال بھی اسی لیے ہے کہ آج امام حسین کی شہادت کا دن ہے، آج ان کو شہید کیا گیا۔ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، کسی کا بیٹا مر جائے یا کسی کا باپ مر جائے تو ہمیں کیا ڈھول بجانا چاہیے؟ یہ آج کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، ان کے مطلب پنجتن گھرانے کی شہادت ہوئی تھی اس دن میں۔ تو یہ بتاؤ یار، یہ ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے؟ بھائی کچھ لوگ تفریح کے لیے بجا رہے ہیں اور جسٹ کچھ لوگ ہیں نا وہ گناہ کر کے جو بجا رہے ہیں۔ آپ یہ بتاؤ، یہودیوں کی رسم ہے، ویسے یہودیوں کی رسم ہے اور یہ یزیدیوں کی رسم ہے۔ یزیدیوں جب جنگ ہوئی تھی امام حسین کی تو یزیدیوں نے نگاڑے بجائے تھے، یہ ڈھول بجائے تھے جنگ ہونے سے پہلے، اور ان کی شہادت کے بعد انہوں نے خوشیاں منائی تھی، اور آج یہ کام ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے نا، اور پھر بھی لوگ کرنے میں لگے ہوئے۔ ابھی میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، ہماری لیڈیزیں بھری ہوئی ہیں، روڈوں پہ آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے یہ لڑکے کو سب پتہ ہے کہ ڈھول کس نے بجایا تھا، خوشیاں کس نے کی تھی اور غم کس نے منایا تھا۔ ہم غم مناتے ہیں، ہم شیعہ نے حیدر کرار، ہم اہل بیت کے شیعہ، ہم پنجتن پاک کے شیعہ، ہم 12 امام 14 معصومین کے شیعہ، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ جب ان کے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہم غم مناتے ہیں، جب اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ آج بھی ان کو جو ہے اتنا چیزیں عام ہونے کے بعد بھی 1400 سال گزر گئے، ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ ہمیں حسین کی طرفداری کرنی ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا تو پھر یہ کیسے مسلمان ہے؟ کس منہ سے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟
یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس دور میں بھی جہاں سوشل میڈیا عام ہے، انٹرنیٹ عام ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آپ کو بتاتے چلو، جیسے یہ لڑکا، اس کو سارا پتہ ہے پھر بھی ڈھول بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈھول نہیں بجا رہا۔ اسی طریقے سے مولوی ہیں، ان کو بھی سب پتہ ہے کہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ روایت میں سب کچھ لکھا ہے، سارا کچھ ان کو پتہ ہے، پھر بھی شیعوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں تاکہ لوگ شیعوں کی بات نہ سنیں، شیعوں کو برا سمجھے اور ان کے قریب مت جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب لوگ اہل سنت کے معصوم بھولے بالے لوگ جب شیعوں کے پاس آتے ہیں، ان کی مجلس سے سنتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعوں سے احادیث سنتے ہیں، تو پھر وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ پھر مولوی، کیونکہ مولوی نے اپنا چورن بھی تو بیچنا ہے نا، تو اسی طریقے سے یہ چھوٹے جو بچہ جو ہے یہ کتنی ہوشیاری سے کام کر رہا ہے، حالانکہ اس کو سب پتہ ہے، پھر بھی ڈھول بھی بجا رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا ان چیزوں میں نہیں ہوں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کراچی جیسے شہر انٹرنیشنل، پاکستان کا انٹرنیشنل ایک بڑا شہر کراچی کا، جہاں پر یہ جو ہے نا ڈھول بجا، اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کافی ٹائم سے ہوتا آ رہا ہے، بس سوشل میڈیا عام نہیں تھا، سوشل میڈیا عام ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیوز بن گئی ہے، ورنہ یہ کافی سالوں سے یہ جو ہے نا کراچی کے چھوٹے علاقوں میں، کرنگی جیسے علاقوں میں یہ ڈھول 10 محرم کو بجائے جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کام سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے کہ ہاں یہ امت بڑا اچھا کام کر رہی ہے کہ جوانان جنت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یہ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کومنٹ باکس میں بتائیں۔ اور باقی یہ تو تھا ان کا موقف، ابھی ہم شیعوں کا موقف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شیعہ نے حیدر کرار ہے وہ کیا سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو۔ تو آئیے اللہ یاری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یا تو زندگی تو گزر جائے گی، آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے قیامت کے لیے، وہ کیا ہے؟ حب امام حسین علیہ السلام۔ زندگی تو ختم سمجھو، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ابھی کووڈ آیا تھا، کتنے لوگ مرے تھے، ابھی پتہ نہیں کل کوئی زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پرسوں کوئی زندہ ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے اور وہ حب آل محمد علیہ السلام، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا خلوص، کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے پاس یہ تو نہیں تھا کہ ہم سے اس طرح امتحان دیا جائے کیا ہم سر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس طرح کا ہمارے دور میں اس طرح کا امتحان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سر پیش کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو تیروں کے سامنے پیش کریں۔ وہ وقت آ جائے انشاءاللہ، ہمارے مولا آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے یہی تضرع ہے کہ اللہ اس وقت ہمیں شرمندہ نہ کرنا، سیارو نہ کرنا، ہمیں اس وقت تیروں کو اپنے آنکھوں میں، تیروں کو اپنے گلوں میں، اپنے بچوں کی سینوں میں پروردگارہ قبول کرنے کی اور تیری شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ لیکن ابھی اس وقت یہ امتحان نہیں ہے۔ ابھی امتحان کس کا ہے میرے عزیزو؟ ابھی امتحان ہے کہ آپ محبت کریں، اس غم کو یاد کریں اور اس غم میں تڑپیں، جزا کریں، تڑپیں۔ جزا کرنا کیا ہے؟ انہیں تڑپ جائیں، بے قرار ہو جائیں، تڑپ جائیں۔ آپ سے تڑپ مانگا گیا ہے میرے عزیزو، تو کیا تو اس کو بھی ہاتھ سے جانے دیں میرے محترم ناظرین۔ لعنت ہے دنیا پر، لعنت ہے زندگی پر، کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا سنیں، ان کی غربت کا سنیں، ان کی تنہائی کا ہمیں راستہ بتایا جائے، اور پھر ہم تڑپے نا۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر، لعنت ہو ایسے دل پر، لعنت ہو ایسے آنکھ پر، لعنت ہو ایسے ہاتھ پر، لعنت ہو ایسے سینے پر جو ہاتھ سر پہ نہ مارے، جو ہاتھ سینے پہ نہ مارے، جو زنجیر نہ مارے۔ آپ کو بتاتا چلے کہ 10 محرم کو وہ ظلم ہوا، وہ غم ہوا، امام حسین علیہ السلام 3 دن کے پیاسے ہیں، 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو شہادت ہوتی ہے۔ پیاس کی اتنی شدید پیاس کہ امام حسین کا علی اکبر، جوان علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ اے میرے بابا یا حسین، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا
تو میں جنگ کا نقشہ بدل دیتا۔ امام حسین علیہ السلام، امام نے کہا ہے میرے بیٹے، ایک بیٹا اپنے باپ سے جب کوئی بات کرتا ہے نا تو باپ چاہتا ہے کہ اس کو وہ اس کی خواہش لازمی پوری کی جائے، اور باپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہو جائے، اور اس موقع پر امام حسین علیہ السلام مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے علی اکبر، اپنی زبان میری زبان پر رکھو، شاید تمہیں کوئی تسلی مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہونٹ، اپنی زبان علی اکبر کے ہونٹوں پر لگائی، تو علی اکبر نے جب دیکھا کہ میرے بابا کے ہونٹ، میرے بابا کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، کیسے مسلمانوں تم ڈھول بجاتے ہو، شرم نہیں آتی، کس کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ تم رسول کو اجر دے رہے ہو، یہ کلمہ پڑھنے کا اجر دے رہے ہو، یہ مسلمان ہونے کی دلیل دے رہے ہو کہ رسول کی اہل بیت، رسول جس کے لیے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کی شہادت پر تم یہ کر رہے ہو، یہ رسول کو تحفہ دے رہے ہو مسلمان بننے کا۔ آخر تم نے بتا دیا کہ تم یزید کی نسل سے ہو، آخر تم نے بتا دیا کہ تمہارا لنک کس کے ساتھ ہے، سوچو، شرم کرو، آخر تم نے مرنا ہے، کیا تم بالکل جانور ہو؟ جانوروں کو بھی ایسا احساس ہے جانوروں کو بھی، لیکن کیا ہے کہ ان کی رگوں میں عمر بن سعد کا خون ہے، ایسے لوگوں کی رگوں میں یزید کا خون ہے، ایسے لوگوں کی رگوں میں حرملہ کا خون ہے، ابن مرجانہ کا خون ہے، جن کو ذرا سا بھی رسول کے اہل بیت کے اوپر ترس نہیں آتا، ذرا سا بھی ترس نہیں آتا کہ 6 مہینے کا بیٹا امام حسین جب لے کر آئے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے چاہنے والوں کو کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے حسین کی، میرے علی اصغر کی، میرے علی اکبر کی، میری بی بی سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا، اور تم اسی دن کو خوشی مناتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، شرم کرو۔